واقعہ سلطان صلاح الدین ایوبی قسط نمبر 301 اپنا اسلامک اسٹوڈیو۔ ناظرین، وہاں ہر فوجی کے ذہن میں یہی خیال تھا کہ سیف الدین کی فوج مکمل طور پر ختم ہو چکی ہے، اور یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا کہ اس فوج کا کوئی سپاہی یا افسر زندہ موجود ہوگا۔ ان میں سے جو زندہ موجود تھے وہ سلطان ایوبی کی فوج کی حراست میں جنگی قیدی تھے۔ ناظرین، پہلے بتایا جا چکا ہے کہ وہ خطہ ایسا تھا کہ جس کے خد و خال کئی دستوں کو ایک نشیب میں، چٹانوں کی جرمٹ میں یا جنگل میں چھپا سکتے تھے۔ سلطان ایوبی کے جاسوسی نظام کو یہی دشواری پیش آ رہی تھی، حالانکہ یہ وہ نظام تھا جو دشمن کے پیٹ میں جا کر راز نکال لایا کرتا تھا۔ ناظرین، مظفر الدین نے میدان جنگ سے 2-2.5 میل دور ایسی جگہ اپنے دستے چھپا رکھے تھے جو اس خطے کا نشیبی علاقہ تھا۔ وہاں جنگل بھی تھا اور ارد گرد چٹانیں بھی۔ وہ اپنے خیمے میں بیٹھا سلطان ایوبی پر حملے کا منصوبہ بنا رہا تھا۔ وہ بہت جلدی میں تھا۔ اس کا ایک نائب سالار خیمے میں داخل ہوا۔ اس کے ساتھ ایک آدمی تھا۔ کوئی نئی خبر ہے؟ مظفر الدین نے پوچھا۔ صلاح الدین ایوبی کی فوج میں کوئی تبدیلی نہیں آئی، نائب سالار نے کہا۔ تفصیل اس سے سن لو، یہ سب کچھ دیکھ آیا ہے۔ ناظرین، یہ آدمی جاسوس تھا۔ اس نے کہا، صلاح الدین ایوبی کی فوج نے ابھی ہماری اس فوج کا سامان نہیں اٹھایا جو بھاگ گئی ہے۔ زخمیوں کو اٹھا لے گئے ہیں، لاشیں بھی اٹھا لی گئی ہیں۔ ہماری لاشوں کو بھی وہ اپنی لاشوں کے ساتھ الگ الگ قبروں میں دفن کر رہے ہیں۔ مجھے ان کی خبر سناؤ جو ابھی زندہ ہیں۔ مظفر الدین نے کہا، مرنے والوں کو قبر میں اترنا ہے، وہ اتر رہے ہیں۔ کیا ایوبی نے اپنی فوج میں کوئی رد و بدل کیا ہے؟ اس کا دایاں بازو وہی ہے یا ادھر ادھر ہو گیا ہے؟ قابل صد احترام سالار جاسوس نے کہا، میں سپاہی نہیں، کماندار ہوں۔ میں جو خبر دے رہا ہوں وہ کچھ سوچ اور کچھ سمجھ کر دے رہا ہوں۔ میرا مقصد یہ نہیں کہ آپ کو خوش کروں اور آپ کی خفگی سے ڈروں۔ میرا مقصد بالکل آپ ہی کی طرح یہی ہے کہ سلطان ایوبی کی فتح کو شکست میں بدلا جائے۔ آپ کچھ جلدی میں معلوم ہوتے ہیں، جلدی ضرور کریں، جلد بازی سے بچیں۔ میں جو کہہ رہا ہوں مجھے کہنے دیں، مجھے پابند نہ کریں۔ میں جانتا ہوں کہ آپ کی نظر سلطان ایوبی کے دائیں پہلو پر ہے، کیونکہ یہی ہدف آپ کی آسان زد میں اور رسائی میں ہے، مگر میں نے اس کی فوج کے دوسرے حصوں کو بھی پیش نظر رکھ کر دیکھا ہے کہ ہم اس کے دائیں پہلو پر حملہ کریں گے تو سلطان ایوبی فوج کے دوسرے حصے کو کس طرح استعمال کرے گا؟ وہ ہمیں گھیرے میں لینے کی کوشش کرے گا۔ مظفر الدین نے کہا، گھیراؤ وسیع رکھے گا، ہمیں گھمائے گا پھرائے گا اور گھیرا تنگ کرتا جائے گا۔ میں اس کی چالوں کے متعلق پیش گوئی کر سکتا ہوں۔ صلاح الدین ایوبی نے محفوظہ یعنی اسٹرائک فورس کے ان دستوں کو جن سے اس نے ہمارے قلب پر حملہ کیا اور کامیابی حاصل کی ہے پھر سے سمیٹ لیا اور اگلے دستوں سے ایک کوس پیچھے تیار رکھا ہوا ہے۔ آپ ٹھیک سمجھتے ہیں کہ سلطان ایوبی ہمارے حملہ آور دستوں کو گھیرے میں لینے کی کوشش کرے گا؟ میں قبروں کا جو ذکر کر رہا تھا وہ بے معنی نہیں تھا۔ سلطان ایوبی کا دایاں بازو جس جگہ ہے، اس سے 1.5 کوس پیچھے ہماری اور ایوبی کی فوج کی لاشوں کے لیے قبریں کھود دی گئی ہیں۔ ان کی تعداد 1,500 کے لگ بھگ ہوگی۔ یہ 1,500 گڑھے ہیں۔ آپ قبر کی لمبائی، چوڑائی اور گہرائی سے واقف ہیں۔ آپ ایسی سمت سے حملہ کریں کہ ایوبی کے دستے پیچھے ہٹیں، آپ انہیں قبروں کے قریب لے جائیں۔ 10 بدس لڑنے کی بجائے تیروں کا اندھا دھند استعمال کریں اور انہیں مجبور کر دیں کہ قبروں پر چلے جائیں۔ آپ تصور کر سکتے ہیں کہ گھوڑے کھلی ہوئی قبروں میں کس طرح گریں گے۔ ان میں سے جن قبروں میں لاشیں اتار کر ان پر ڈھیریاں بنا دی گئی ہیں وہ بھی ان کے لیے رکاوٹ بنے گی۔ ایوبی کے دائیں بازو کی قوت کتنی اور کس قسم کی ہے؟ مظفر الدین نے پوچھا۔ کم از کم 1,000 سوار اور 1,500 پیادے ہیں، جاسوس کماندار نے جواب دیا۔ یہ دستے تیاری کی حالت میں ہیں، آپ انہیں بے خبری میں نہیں لے سکتے۔ اس نے اس نقشے پر جو مظفر الدین کے آگے پڑا تھا ایک جگہ انگلی رکھ کر کہا، یہ ہے دشمن ایوبی کا دایاں بازو۔ میرے اندازے کے مطابق اس کا پھیلاؤ 800 قدم ہے۔ اس کے سامنے کی زمین گڑھوں والی ہے، نیچی نیچی گول گول ٹیکریاں بھی ہیں۔
ہیں۔ اس کے دائیں کا علاقہ صاف ہے، حملے کے لیے یہ راستہ موزوں نظر آتا ہے، مگر حملہ سامنے سے کیا جائے دشمن پیچھے ہٹے گا۔ میرا حملہ سامنے کے بیکار راستے سے بھی ہوگا، دائیں جانب سے صاف راستے سے بھی۔ مظفر الدین نے کہا، میں قبروں کے گھڑوں اور ڈھیروں کو استعمال کروں گا۔ اس نے اپنے نائب سالار سے کہا، کوئی بھی آدمی کہیں بھی نظر آئے اسے پکڑ لو، یہ علاقہ جنگ کی لپیٹ میں آیا ہوا ہے، ادھر سے کوئی مسافر نہیں گزرے گا، ادھر سے وہی گزرے گا جو جاسوس ہوگا۔ ناظرین، دو مسافروں کو شاید معلوم نہیں تھا کہ یہ علاقہ جنگ کی لپیٹ میں آیا ہوا ہے۔ ایک اونٹ پر سوار تھا، وہ بوڑھا تھا، اس کی داڑھی سفید تھی، اونٹ پر کچھ سامان بھی لدا ہوا تھا۔ دوسرے نے اونٹ کی مہار پکڑ رکھی تھی، وہ دونوں دیہاتی لباس میں تھے۔ وہ اس جگہ سے گزر رہے تھے جہاں سے مظفر الدین کے چھپے ہوئے دستے نظر آ رہے تھے۔ ایک فوجی نے انہیں پکارا، وہ نہ رکے، ان کی رفتار تیز ہو گئی۔ ایک گھڑ سوار ان کے پیچھے گیا تو وہ رک گیا۔ سوار نے انہیں ساتھ چلنے کو کہا۔ ہم مسافر ہیں، جوان آدمی نے کہا، آپ کا کیا بگاڑا ہے؟ ہمیں جانے دیں، حکم ہے کہ یہاں سے جو گزرے اسے روک لیا جائے، گھڑ سوار نے کہا، اور انہیں اپنے ساتھ لے گیا۔ ناظرین، انہیں ایک خیمے کے سامنے جا کھڑا کیا اور خیمے میں اطلاع دی گئی۔ ایک کماندار باہر آیا، اس نے ان سے پوچھا کہ وہ کہاں سے آئے ہیں اور کہاں جا رہے ہیں۔ انہوں نے جو جواب دیا اس سے کماندار مطمئن ہو گیا، لیکن اس نے انہیں بتایا کہ انہیں آگے نہیں جانے دیا جائے گا، انہیں عزت سے رکھا جائے گا، قید میں نہیں۔ ان کے اس سوال کا جواب نہ دیا جا سکا کہ انہیں کب تک یہاں رکھا جائے گا۔ یہ پہلے مسافر تھے جنہیں مظفر الدین کے حکم کے مطابق روکا گیا تھا۔ ناظرین، انہیں دو سپاہیوں کے حوالے کر کے کہا گیا کہ وہ ان کے خیمے میں رہیں گے، ان کی کسی نے نہ سنی۔ ناظرین، انہیں جس خیمے میں رکھا گیا وہاں یہی دو سپاہی رہتے تھے۔ رات کو سپاہی سو گئے، سفید ریش بوڑھا جاگ رہا تھا، خیمے میں اندھیرا تھا۔ بوڑھے نے خراٹوں سے اندازہ کیا کہ دونوں سپاہی سو گئے ہیں، اس نے اپنے ساتھی کو ٹھوکر ماری۔ ناظرین، دونوں لیٹے لیٹے سرکنے لگے۔ جب خیمے کے دروازے تک پہنچے تو باہر کو سرک گئے۔ باہر خاموشی تھی۔ خیمے سے کچھ دور جا کر بوڑھے نے اپنے ساتھی سے کہا کہ وہاں سے الگ ہو جائے اور کسی اور سمت سے خیمہ گاہ سے باہر نکلے۔ ناظرین، دونوں الگ ہو گئے۔ ان کی یہ توقع پوری نہ ہوئی کہ وہاں سارا کیمپ سویا ہوا ہوگا۔ ناظرین، سنتری جاگ رہے تھے۔ ایک سنتری نے اندھیرے میں سائے کو حرکت کرتے دیکھا تو اسے بلانے کی بجائے اس کے پیچھے چل پڑا۔ ناظرین، وہ بوڑھا تھا، اس نے سنتری کو دیکھ لیا اور وہ کہیں چھپ گیا۔ سنتری آیا، اسے ڈھونڈنے لگا، وہاں کچھ سامان پڑا تھا، اس ڈھیر میں کہیں چھپا رہا، پھر اندھیرے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے وہاں سے دبے پاؤں نکل گیا۔ بالکل اسی طرح ایک اور سنتری نے اس کے ساتھی کو دیکھ لیا۔ مظفر الدین نے جاسوسوں پر نظر رکھنے اور انہیں پکڑنے کے بڑے ہی سخت احکام دے رکھے تھے۔ اسے معلوم تھا کہ سلطان ایوبی کے جاسوس بہت تیز اور ہوشیار ہیں، چنانچہ مظفر الدین نے اس کے جاسوسوں کو پکڑنے کے لیے خاص قسم کی ہدایات دی تھیں۔ انہی ہدایات کے مطابق سنتری بوڑھے اور اس کے ساتھی کو پکارتے نہیں تھے، ان کا تعاقب کر رہے تھے۔ ناظرین، بوڑھے کا ساتھی بھی چھپ گیا۔ ادھر بوڑھا بھی ایک سنتری کے ساتھ آنکھ مچولی کھیل رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد بوڑھا اور ایک جگہ چھپا سنتری اس کے پیچھے آ رہا تھا۔ سنتری غلط فہمی میں آگے نکل گیا۔ بوڑھے نے خنجر نکال لیا۔ اس نے ارادہ کر لیا تھا کہ وہ اس سنتری سے نجات حاصل کرنے کے لیے اسے خنجر سے ہلاک کر دے گا۔ ناظرین، بوڑھا اٹھا، ابھی دیکھ ہی رہا تھا کہ کدھر کو نکلے کہ اچانک ایک آدمی اس کے قریب آ رکا۔ ناظرین، بوڑھے نے ذرا بھر بھی توقف نہ کیا، خنجر اس آدمی کے دل میں اتار دیا۔ فوراً بعد دوسرا وار کیا، اس آدمی کے منہ سے آواز نکلی اور خاموش ہو گئی۔ ناظرین، وہ آدمی گر پڑا۔ بوڑھا وہاں سے بھاگنے کی راہ دیکھ رہا تھا کہ کسی نے پیچھے سے اسے دبوچ لیا۔ بوڑھے نے جسم کو اتنی زور سے جھٹکا دیا کہ اسے دبوچنے والا اس سے الگ ہو کر گرا۔ وہ تیز بھاگا مگر کسی چیز سے ٹھوکر کھا کر گر پڑا۔ اس نے جسے گرایا تھا وہ اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ ناظرین، وہ تیز دوڑا اور بوڑھے کو پیچھے سے پکڑ لیا، ساتھ ہی
ہی اس نے شور مچا دیا۔ ناظرین مشعلیں جل اٹھی، 3-4 سنتری دوڑے آئے۔ انہوں نے مشعلوں کی روشنی میں دیکھا کہ یہ تو کوئی سفید ریش بزرگ ہے، مگر ان سب سے آزاد ہونے کے لیے ایسی پھرتی اور ایسی طاقت کا مظاہرہ کر رہا تھا جو اس عمر میں کم ہی کسی انسان میں ہوتی ہے۔ وہ اکیلا تھا، سنتری زیادہ تھے، وہ ان سے آزاد نہ ہو سکا، مگر اس کی کوشش میں اس کی سفید داڑھی اتر کر گر پڑی۔ سب نے دیکھا کہ اس کے چہرے پر چھوٹی چھوٹی سیاہ داڑھی تھی جو سلیقے سے تراشی ہوئی تھی، اور وہ ایک جوان آدمی تھا، سفید داڑھی مصنوعی تھی۔ ناظرین اسے پکڑ کر اس جگہ لے گئے جہاں اس نے ایک سنتری کو خنجر کے 2 وار کر کے مار ڈالا تھا۔ مشعل کی روشنی میں سب نے دیکھا کہ وہ کوئی سنتری نہیں بلکہ اسی آدمی کا ساتھی تھا، وہ مر چکا تھا۔ اس آدمی نے جو سفید داڑھی لگا کر بوڑھا بنا ہوا تھا اپنے ہی ساتھی کو سنتری سمجھ کر ہلاک کر دیا تھا۔ ناظرین یہ دونوں ساتھی الگ الگ ہو کر کیمپ سے نکلنے کی کوشش کر رہے تھے، مگر سنتریوں نے انہیں دیکھ لیا۔ یہ دونوں تعقب سے بچنے کی کوشش میں اکٹھے ہو گئے۔ سفید داڑھی والے نے اسے سنتری سمجھا اور نہایت عجلت میں اسے خنجر سے مار ڈالا۔ ناظرین لاش کی تلاشی لی گئی، اس کے کپڑوں کے اندر سے خنجر برآمد ہوا۔ ان کے اونٹ پر جو سامان تھا وہ کھول کر دیکھا گیا تو کوئی سامان نہیں تھا۔ بوریوں میں گھاس پھوس بھر کر سامان کا دھوکہ دیا گیا تھا۔ اس آدمی کو ایک نائب سالار کے خیمے میں لے گئے۔ ناظرین نائب سالار جاگ اٹھا، اس نے اس آدمی سے بہت کچھ پوچھا لیکن اس نے خاموشی اختیار کیے رکھی۔ اس کی سفید داڑھی جو اس کے چہرے سے اتری تھی نائب سالار کو دکھائی گئی، اس کے متعلق بھی اس نے خاموشی اختیار کی، مگر یہ ایسے ثبوت تھے جنہیں وہ جھٹلا نہیں سکتا تھا۔ اسے کہا گیا کہ وہ تسلیم کر لے کہ وہ سلطان ایوبی کا جاسوس ہے اور اس کا ساتھی بھی جاسوس تھا۔ اس نے یہ الزام تسلیم کرنے سے انکار کر دیا۔ ناظرین اسے مارا پیٹا گیا، بہت پریشان کیا گیا، لیکن اس نے اعتراف نہ کیا کہ وہ جاسوس ہے۔ ناظرین رات گزر گئی، صبح اسے مظفر الدین کے سامنے لے جایا گیا اور اسے رات کا واقعہ سنایا گیا۔ اس کی مصنوعی داڑھی اور اس کے اونٹ کا سامان بھی مظفر الدین کے آگے رکھا گیا۔ علی بن سفیان کے شاگرد ہو یا حسن بن عبداللہ کے؟ مظفر الدین نے اس سے پوچھا۔ ناظرین علی بن سفیان سلطان ایوبی کی ملٹری انٹیلیجنس کا سربراہ اور حسن بن عبداللہ اس کا نائب تھا۔ میں ان دونوں میں سے کسی کو نہیں جانتا، ملزم نے جواب دیا۔ میں جانتا ہوں ان دونوں کو، مظفر الدین نے کہا۔ میں سلطان ایوبی کا شاگرد ہوں، استاد اپنے شاگرد کو دھوکہ نہیں دے سکتا۔ میرا آپ کے ساتھ اور سلطان ایوبی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، ملزم نے جواب دیا۔ سنو میرے بدقسمت دوست، مظفر الدین نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہا، میں تمہارے ساتھ بحث نہیں کروں گا، میں یہ بھی نہیں کہوں گا کہ تم نالائق اور نکمے ہو۔ تم نے اپنا فرض خوش اسلوبی سے ادا کیا ہے، پکڑا جانا کوئی عیب نہیں۔ تمہاری بدقسمتی کہ تمہارا ساتھی تمہارے ہی ہاتھوں مارا گیا ہے۔ مجھے صرف یہ بتا دو کہ تمہارا کوئی ساتھی یہاں سے روانہ ہو گیا ہے اور وہ ایوبی کو اطلاع دے چکا ہے کہ اس جگہ فوج ہے، اور یہ بھی بتا دو کہ اس وقت تمہاری فوج کی ترتیب کیا ہے اور دستے کہاں کہاں ہیں۔ ان سوالوں کا جواب دو اور میں تمہارے ساتھ قرآن کے نام پر وعدہ کرتا ہوں کہ جنگ ختم ہوتے ہی تمہیں رہا کر دوں گا۔ اس وقت تک پوری عزت سے تمہیں اپنے پاس رکھوں گا، مجھے آپ کی قسم پر اعتبار نہیں۔ ملزم نے کہا، کیونکہ آپ قرآن سے منحرف ہو چکے ہیں، کیا میں مسلمان نہیں؟ مظفر الدین نے تحمل سے کہا، آپ یقیناً مسلمان ہیں۔ ملزم نے جواب دیا، لیکن آپ قرآن کے نہیں صلیب کے وفادار ہیں۔ میں اپنی توہین اس شرط پر برداشت کر لوں گا کہ میں نے جو پوچھا ہے وہ مجھے بتا دو۔ مظفر الدین نے کہا، تمہاری جان میرے ہاتھ میں ہے، آپ خدا کے ہاتھ سے میری جان نہیں چھین سکتے۔ ملزم نے کہا، آپ ہماری فوج میں رہ چکے ہیں، آپ کو اچھی طرح معلوم ہے کہ ہماری فوج کا ہر سپاہی اپنی جان خدا کے سپرد کر چکا ہے۔ میں آپ کو یہ بتا دیتا ہوں کہ میں اپنی فوج کا جاسوس ہوں اور میرا ساتھی بھی جاسوس تھا۔ میں آپ کے کسی اور سوال کا جواب نہیں دوں گا، میں زندہ ہوں، میری کھال اتارنی شروع کر دیں، میرے منہ سے اپنے سوالوں کا جواب نہیں
نہیں سن سکو گے، اور میں آپ کو یہ بھی بتا دیتا ہوں کہ شکست آپ کے مقدر میں لکھ دی گئی ہے، اس کے ٹخنوں میں رسی ڈالو اور اس درخت کے ساتھ لٹکا دو۔ ناظرین، مظفر الدین نے ایک درخت کی طرف اشارہ کر کے حکم دیا اور اپنے خیمے میں چلا گیا۔ وہ دونوں ابھی تک نہیں آئے۔ حسن بن عبداللہ سلطان ایوبی سے کہہ رہا تھا، ان کے پکڑے جانے کا تو کوئی خطرہ نہیں تھا، ہمارے جاسوسوں کو یہاں پکڑنے والا کون ہے انہیں بہت دور بھی نہیں جانا تھا، ہو سکتا ہے وہ پکڑے گئے ہوں۔ سلطان ایوبی نے کہا، وہ جو صبح کے گئے ہوئے شام کے بعد تک نہیں آئے وہ پکڑے گئے ہوں گے، ان کا نہ آنا ظاہر کرتا ہے کہ یہاں پکڑنے والے موجود ہیں۔ آج رات کچھ آدمی اور بھیج دو اور ذرا دور کے علاقے کی دیکھ بھال کراؤ۔ ناظرین، وہ انہی دونوں جاسوسوں کے متعلق بات کر رہے تھے۔ سلطان ایوبی نے ہمیشہ اپنے جاسوسی کے نظام پر بھروسہ کیا اور دشمن کو اسی نظام کی رہنمائی میں ناکو چنے چبوائے تھے، مگر اب اس کا یہ نظام اس کے لیے بیکار ہوتا جا رہا تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اس کا مد مقابل اس کا شاگرد مظفر الدین تھا۔ گزشتہ رات سلطان ایوبی کے ایک جاسوس کی لاش ترکمان سے کچھ دور ویرانے میں پڑی ملی تھی، اس کے پہلو میں تیر اترا ہوا تھا۔ مظفر الدین نے اپنے نائب سالاروں سے کہا تھا، اگر تم صلاح الدین ایوبی کے جاسوسوں کے خلاف اقدام کر سکو تو وہ اندھا اور بہرا ہو جائے، پھر تم اسے شکست دینے کی سوچ سکتے ہو۔ اب سلطان ایوبی کے دو اور جاسوس لاپتہ ہو گئے تھے۔ ناظرین، سلطان ایوبی ان دونوں واقعات کو نظر انداز نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اس کے حکم پر حسن بن عبداللہ نے 6 چھاپا مار جاسوس روانہ کر دیے۔ ناظرین، صبح کی اذان کی پہلی اللہ اکبر گونجی تو سلطان ایوبی کی آنکھ کھلی۔ وہ خیمے سے باہر نکلا تو اس کے خادم نے مشعل جلا کر اس کے خیمے کے آگے رکھ دی۔ ادھر سے ایک گھڑ سوار گھوڑا دوڑاتا آیا، سلطان ایوبی کے سامنے رک کر وہ گھوڑے سے اترا اور کہا، سلطان کا اقبال بلند ہو، اپنے دائیں پہلو کے علاقے کے سامنے کسی فوج کی حرکت سنی گئی ہے۔ دیکھ بھال کے لیے 2 آدمی آگے گئے تھے، انہوں نے تصدیق کی ہے کہ فوج آ رہی ہے۔ ناظرین، سلطان ایوبی نے مرکزی کمان کے سالاروں کے نام لے کر کہا کہ انہیں فوراً بلاؤ۔ ناظرین، وہ زمین پر بیٹھ گیا اور تیمم کیا، اس کے پاس وضو کے لیے وقت نہیں تھا۔ وہیں قبلہ رو ہو کر اس نے مصلے بچھائے بغیر نماز پڑھی، مختصر الفاظ میں دعا مانگی اور اپنا گھوڑا منگوایا۔ یہ مظفر الدین کے سوا اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ سلطان ایوبی نے اپنے سالاروں سے کہا، یہ صلیبی نہیں ہو سکتے، ان کے آنے کی سمت یہ نہیں ہو سکتی۔ معزز ناظرین، یہ انٹرسٹنگ ویڈیو جاری ہے، اگلی ویڈیو قسط نمبر 302 میں دیکھنا مت بھولیے گا۔